آج بہت اہم خبریں ہیں اور سب سے بڑی خبر اسلام آباد کی کہ ٹرمپ کے بہت قریبی ساتھی پاکستان آئے، ایک ہفتے سے یہاں پر قیام پذیر ہیں۔ آج انہوں نے ایک پریس ٹاک کی، گفتگو کی، بہت سارے موضوعات پہ، گو کہ ان کی سرکاری حیثیت نہیں، لیکن جس اعتماد کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، ایسے لگتا ہے کہ کیا کوئی ٹرمپ کارڈ حکومت کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ کیا یہ جو جینٹری بیچ صاحب پاکستان آئے تھے، یہ کوئی ٹرمپ کارڈ ہے جس کو کہ حکومت استعمال کر سکتی ہے؟ کیونکہ غیر سرکاری حیثیت میں مگر ٹرمپ صاحب کے بہت قریبی دوست کے طور پر جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اس کے اوپر بہت سارے جو بیانات ہیں وہ آ رہے ہیں اور موضوع بحث بھی ہے۔ انہوں نے گفتگو کیا کی ہے وہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، ذرا سنیے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ٹرمپ کی قیادت اور یہاں پاکستان میں آپ کی قیادت بہت سے معاملات پر ایک جیسا ذہن رکھتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 4 برسوں میں بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ انتہائی باعث شرم تھا۔ رچرڈ گرینل میرے جاننے والوں میں بہترین لوگوں میں سے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسے گمراہ کیا گیا ہو۔ گرینل نے ذاتی طور پر مجھے بتایا کہ انٹرنیٹ پر بہت سی ڈیپ فیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پریزنٹیشنز موجود ہیں جو وہاں اس بارے میں بنائی گئیں جو حقیقت میں درست نہیں ہیں۔ میرے خیال میں گرینل آج پہلی کی نسبت پاکستان کے بارے میں زیادہ بہتر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اس کی بہت واضح سوچ اور انڈرسٹینڈنگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر اس کام کی حمایت کرتا ہے جو ہم پاکستان میں کر رہے ہیں۔ میں عمران خان یا ماضی میں موجود تمام مسائل کو نہیں جانتا، لیکن میں نے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں دیکھا کہ امریکہ میں ہماری انتظامیہ کے پاس یہاں کی قیادت کے لیے احترام کے علاوہ کچھ ہے۔ جو میری اپنی کچھ ریسرچ ہے اور میں نے معلومات لی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ امریکہ کے بہت سارے مسائل تھے، لیکن ایک بار پھر بتاؤں کہ میں یہاں یہ بات کرنے نہیں آیا ہوں۔ بہت دلچسپ بات ہے۔ رچرڈ گرینل جو کہ کچھ دن پہلے پاکستان کے خلاف ٹویٹ کر رہے تھے، عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر ایک پوری باضابطہ مہم کا حصہ دکھائی دیتے تھے، اس سے آج ان کی طرف سے ایک وضاحت جو ہے وہ دی گئی ہے، یا اس کو ایک وضاحت سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رچرڈ گرینل جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے اور ان کو ڈیپ فیک کا استعمال لفظ انہوں نے کیا، یعنی کہ ان کے اکاؤنٹ کے حوالے سے کچھ معلومات جو ہے وہ غلط طریقے سے شیئر کی گئی، اور یہ ذاتی طور پر رچرڈ گرینل نے ان کو بتایا۔ ظاہری بات ہے وہ پاکستان آ رہے تھے، ان سے سوالات پوچھے جانے تھے، پوچھے گئے ہیں، اور ان کی یہ وضاحت، کیا یہ واقعی ایک بہت اہم وضاحت ہے اور یہ ٹرمپ انتظامیہ کے بدلتے موڈ کے ساتھ ہے، اس کو ہم لے سکتے ہیں اس طور پہ؟ اور جو سرمایہ کاری کرنے کے لیے وہ آئے ہیں، کیا ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اب پاکستان کو واقعی اس نظر سے دیکھ رہی ہے جس نظر سے جینٹری بیچ صاحب آ رہے ہیں، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں گے؟ اس کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے بہت انسائیڈ انفارمیشن کے ساتھ کہ یہ واقعی کوئی ٹرمپ کارڈ حکومت کا ہے یا نہیں ہے، اور امریکہ کا جو انتظار تھا پی ٹی آئی کو، کیا اس جو گفتگو ہے اس کے بعد سے وہ انتظار ختم ہو گیا ہے یا ان کا ٹرمپ کارڈ نہیں چل سکا پاکستان تحریک انصاف کا؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب جو مذاکرات ہونے تھے وہ مذاکرات اب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے بیچ نہیں ہو رہے اور وہ ختم ہو چکے ہیں، کیا اس کی دوبارہ سے شنید ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب کے کل کے ٹویٹ کے بعد کیا لگتا ہے ایسے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پھر محاذرائی کی طرف پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہوگا اور وہ سڑکوں پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے، مزاحمت کریں گے، لانگ مارچ کریں گے جس کا اندیا جنید اکبر صاحب دے رہے ہیں، تو کیا ان کے ہاتھ کچھ آئے گا؟ یہ بہت اہم معاملہ ہوگا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف مقتدرہ کے ساتھ رابطے میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہو پائے گا کہ نہیں، اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، اس پہ بات کریں گے۔ تحریک انصاف کا مینار پاکستان پر جلسے کے لیے ان کی درخواست یعنی اجازت کے لیے انہوں نے کہا ہے، ان کو اس بار بھی اجازت ملے گی یا نہیں؟ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ پریزیڈنٹ صاحب نے، زردائی صاحب نے پیکا کا متنازع ایکٹ جو ہے دستخط کر کے آج باقاعدہ اس کو قانون بنا دیا ہے جس پہ صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہے، اس پہ بات کریں گے۔